اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، اس مرتبہ جو ہمارے سامنے نام ہے وہ ہے اسد۔ اسد کے کیا معنی؟ اسد کے معنی شیر کے لیے جاتے ہیں۔ اسد کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ صد کو دیکھنا ہوگا۔ صد کے معنی دیوار، مضبوطی اور آڑ کے ہیں۔ لفظ صد یا اس اسم الف کے اضافے کے ساتھ اسد ایک مضبوط اور قوہ رکھنے والا ایک جانور جسے ہم شیر کہتے ہیں، اور یہ اپنے گھرانے کے لیے ایک مضبوط آڑ بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شیر کے بیٹھنے کے ایک خاص انداز کو اسد کہا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی کچھار کے باہر پاؤں سمیٹ کر بیٹھتا ہے اور بڑے پروقار اور وجاہت کے ساتھ، تو اس انداز کو اسد کہا جاتا ہے، یا اسی انداز کے باعث شیر کو اسد کہا جاتا ہے، کیونکہ شیر کے اور بھی دیگر نام ہیں جو اس کے مختلف انداز پر اس کو دیے گئے ہیں۔ تو اس بیٹھنے کے انداز سے اس کو اسد کے معنی دیے گئے۔ اچھا، اس کو اگر ہم انسانوں میں اس انداز کا مشاہدہ یا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے پوتی پوتاؤں کے ساتھ ایک طرف کسی میدان یا کسی پارک یا کسی چرپائی پر بیٹھا ہو اور اس کے پوتی پوتا سامنے کھیل رہے ہیں، تو وہ جو انداز اور وہ جو وجاہت ہوتی ہے بندے میں، وہ بالکل ایسی پروقار ہوتی ہے کہ جیسے کہ اس اسد کی ہو۔ آپ اس شخص میں اور اسد کے انداز کو بالکل ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسد کا انداز تھا جو میں نے آپ کو انسانوں میں بھی بتایا کہ یہ انداز اپنے پوتی پوتاؤں کو، نواسی نواسوں کو سامنے کھیلتا ہوا جب بندہ دیکھتا ہے تو اس میں ایک عجیب سا وقار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اسد۔ اچھا، اسد کی شخصیات میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسد اللہ یہ حضرت علی کا لقب ہے۔ تو جو حضرت علی کی بہادری کو سامنے لے کر آتا ہے، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسد اللہ خان غالب، یہ جو شاعر ہیں بڑے مشہور، تو غالب کا تخلص اسد۔ ایک اسدی قبیلہ جو عرب میں بڑا مشہور ہے، حبیب ابن مظاہر، یہ اسی قبیلے کے ایک شخص ہے جو کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو یہ بڑے پیارے صحابی تھے، حبیب ابن مظاہر، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اسد کا نام اور اس کے معنی اور اسد کی ایک جھلک اس بوڑھے شخص میں جو اپنے پوتی پوتاؤں کے پاس بیٹھا ہوا ان کی نگہبانی کر رہا ہو، اور پھر حضرت علی کا لقب اور اسد قبیلہ جیسے کہ میں نے بتایا، حبیب ابن مظاہر کا ذکر، تو اس میں آپ کو اسد کے معنی تقریباً سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اسد کی شخصیات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو امید ہے آپ نے میری بات کو پسند کیا ہوگا۔ اگر پسند کیا ہو تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں، لائک کریں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فقط والسلام۔